السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں سیریز حکمت کی بات، اور اس میں ہم پڑھنے والے ہیں چونٹی کی دعا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی لوگوں کے ساتھ بارش طلب کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک چونٹی اپنی نحیف سی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے۔ بس اس نبی علیہ السلام نے فرمایا، واپس پلٹ جاؤ، اس چونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ چونٹیاں ہم انسانوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سوراخ میں، اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے: چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ ہدہد اور لٹورا ہیں، یہ 2 پرندے ہیں، اور ہدہد کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا تک گیا تھا، اور اس کی انفارمیشن سے، یعنی ہدہد کی انفارمیشن سے کیا ہوا تھا کہ پورے ملک نے، پوری سلطنت نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ ہدہد کی برکتیں تھیں۔ اور شہد کی مکھی ہم سب کے لیے شہد بناتی ہے، اور شہد میں شفا ہے، تو اس وجہ سے بھی شہد کی مکھی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور چونٹی تسبیح کرنے والی مخلوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک چونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا تھا، تو ان کے حکم سے چونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ چونٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ننھی سی مخلوق بڑی سمجھدار ہے۔ اس کی سمجھداری کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب وادی نملہ سے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرا تو اپنے لشکر کے بچاؤ کی فکر ہوئی، کہنے لگی، جلدی اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو بے دھیانی میں کچلی جاؤ۔ یعنی کہ اسے اپنی کمزوری کا اندازہ بخوبی ہے کہ اگر اپنا خود بچاؤ نہ کریں گی تو اتنے بڑے لشکر کو کیا خبر ان کے نیچے کون روندا گیا۔ کس قدر سمجھدار مخلوق ہے کہ ایک طرف اپنے لشکر کی حفاظت کی فکر، اور دوسری جانب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے حسن ظن رکھا کہ ان کا ارادہ تمہیں مار ڈالنے کا نہیں بلکہ بے دھیانی میں کچلی جاؤ گی۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اس چھوٹی سی مخلوق کے نام پر ایک سورۃ النمل ہے۔ قرآن کریم میں موجود یہ سمجھدار چونٹی قرآن کے قاری کو حسن ظن کا درس دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ساتھیوں، امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے نئے ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔